انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی اداروں کا کیا اس میں کردار ہے؟ دیکھیے، عالمی ادارے ویسے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں انسانی حقوق کا، لیکن آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو کچھ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ نہ تو مساجد محفوظ ہیں، نہ وہاں کی اسپتالیں محفوظ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے کہاں ہیں؟ وہ عالمی ادارے صرف اس وقت ہوتے ہیں جب کسی کافر کو، کسی یہودی یا عیسائی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس وقت تو کھڑے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ پابندی لگا دی جائے، یہ پابندی لگا دی جائے۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ بھی غیر قانونی استعمال ہو رہا ہے، اور جنگ میں یہ اصول ہے، پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو نہیں گرا سکتے، آپ بچوں کو نہیں مار سکتے۔ تو وہاں پہ بچے، سب سے زیادہ تو بچے ہی آپ دیکھ رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو گرایا جا رہا ہے، اسپتالوں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اور جو آبادی ہوتی ہے نا، جو رہائشی آبادی ہوتی ہے، تو قانون یہ ہے کہ اس پہ آپ اٹیک نہیں کر سکتے، لیکن وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کہاں ہیں وہ عالمی ادارے، کہاں ہیں انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں کہ جو ایک کافر کے خون کے بہنے پر تو بڑی چیخو پکار کرتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا خون کس طرح سے بہایا جا رہا ہے، کس طرح سے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یعنی وہ تو 5,000 کا تو میڈیا کہہ رہا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر 5,000 کا کہہ رہا ہے تو کم از کم 15-20 ہزار مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور انسان وہ حالات دیکھ نہیں سکتا، یعنی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب آپ اس طرح کی کیفیت اور حالات کو دیکھتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، یہ تو عالمی اداروں کا ہو گیا نا، کہ عالمی ادارے ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے، اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے، لیکن مسلم حکمرانوں کے حوالے سے کیا کردار ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کاش کہ ہم، غیروں سے تو ہمارا گلہ ہی کیا، انہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے مسلمان حکمران اور ہماری جو اسلامی اتنے سارے ممالک ہیں اور ان کی تنظیمیں ہیں، کم از کم وہ بیدار ہو جاتے، وہ جاگ جاتے، اور وہ ہی کوئی ان کی مدد، معاونت اور تعاون کا کوئی اعلان کر دیتے، کہ جس طرح امریکہ کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، انڈیا دے رہا ہے، باقی ممالک دے رہے ہیں، تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے والے تو وہ تو علی اعلان یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمان کہیں کوئی ایسا بیان نظر نہیں آ رہا، کہیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ مسلمان بھی یہ اعلان کریں کہ ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ بلکہ ہم تو بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی ڈر لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے بات کر دی تو ہمارے اوپر کیا قیامت ٹوٹ جائے گی۔ ہم تو وہ منکر کو دیکھ کر نا اپنی زبان بھی بند رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ سے تو کچھ نہیں کر پا رہے، زبان بھی ہماری بند ہے، اور پتہ نہیں دل میں بھی ہم کتنا کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو مسلمان حکمرانوں کو کم از کم یہاں بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، دیکھیں اب ایک حاکم وقت ہے نا، تو وہ صرف اتنا نہیں کہہ سکتا جی جو ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ کر سکتا ہے کچھ، اس کے باوجود اگر نہیں کر رہا تو سب سے بڑا جرم اسی کا ہے۔ تو کم از کم اسلامی ممالک کے جو حکمران اور سربراہان ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جنگ میں اور اس صورتحال میں اپنی مسلمانیت کا اور اپنے مسلمان ہونے کا کم از کم ثبوت دیں، اور جو انسانوں کی جانوں کے ساتھ وہاں کھیلا جا رہا ہے اس کی رکاوٹ کے لیے اور اس کے خلاف کوئی اقدام کریں۔